مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف. قال من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف. تو حواریوں نے یہ نہیں کہا ہم آپ کے مدد، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ان ریئل سے انہوں نے عیسیٰ السلام کی مدد کی. تو اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں دو گروپ بن گئے. بنی اسرائیل میں دو گروپ بن گئے. کیا ہوا بنی اسرائیل کے دو گروپ میں؟ بس بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا. پھر جو لوگ ایمان لائے بس ہم نے ان کے دشمنوں کے اوپر ان کی مدد کی، بس ان کی پشت کی مضبوطی کے ساتھ صبح ہوئی. تو جو ایمان والے تھے جنہوں نے جنون، جس طرح حق ہے عیسیٰ السلام کی مدد کرنے کا اللہ کی طرف، جنہوں نے ایسا کیا ان کی اللہ نے پشت مضبوط کر دی، بیکنگ کی. سورہ نمل 27 ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین. بے شک بنی اسرائیل کے اوپر جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ قرآن کثرت سے تعلق دکھاتا ہے، اور بے شک یہ ضرور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن جو آپ سن رہے ہیں، یہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، جو اختلاف کر کے ان کی سوچیں ہیں، مختلف آیات میں ہے، یا تو میں نہیں اس میں نہیں ہے مگر آگے مختلف جو بیہیویئر ہے ان لوگوں کا، ان کے اوپر کثرت سے قرآن تعلق دکھاتا ہے کہ آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، ریلیٹ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بے شک بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے، بنی اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے، کس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں، آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ایسے ایمان والے ہیں اس میں کفر کر رہے ہیں، میثاق توڑ دیا، یہ ایک بیہیویئر ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر یہ قرآن جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، قرآن ان کے اوپر یہ تعلق دکھاتا ہے. یعنی آیتیں پڑھنے سے آپ لوگوں کا بیہیویئر گراؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی قرآن ہدایت ہے، ضرور اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا رہے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پشت مضبوط کر رہا ہے، ان کی صبح ہو رہی ہے. الشورى 26 اس کی 192 193 194 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کرتا ہے ضرور رب العالمین کی طرف سے. نزل به الروح الامین، نازل اس کے ساتھ روح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرنے والوں سے ہو جائے. اب کیا ہوا کہ یہاں پر لکھا ہے آیات میں، کوئی بھی رات ہمیں نہیں معلوم مگر یہاں آیت میں آج اتفاق سے یہ لیکچر میں آ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو بے شک یہ جو کچھ سن رہے ہیں آپ، قرآن تو سن رہے ہیں، قرآن تو ریڈنگ ہے، پڑھائی ہے، کتاب کی پڑھائی قرآن، لیکن سن جو رہے ہیں وہ روح ہے، اس کی ایسنس، اس کی سینس. ایک ہوتا ہے نا اس بات کی روح سمجھیں آپ، ایک ہوتا ہے نا عام اسپورٹس مین اسپرٹ، اسپرٹ عربی میں روح جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے اسپرٹ، ایسنس. مقصد کیا ہے؟ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے یاد بے شک وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ ضرور نازل کرتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ جو آپ سن رہے ہیں اتنی دیر سے ضرور نازل کرتا ہے رب العالمین سے، یہ جو سن رہے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ اور یہ نزلہ بہ روح الامین، اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے اس کی ایسنس، امانت دار، ٹرسٹ وردی، یعنی اس پہ آپ 100% یقین کر سکتے ہیں، 100% اس پہ یقین کر سکتے جو سن رہے ہیں آپ. ایسنس پڑھا جا رہا ہے قرآن، ویریفائی کریں کتاب سے، لکھے ہوئے سے، سامنے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، پڑھا جا رہا ہے قرآن، ریڈنگ، پڑھائی، نازل کیا ہو رہی ہے؟ سیدھا ایسنس آ رہی ہے، روح آ رہی ہے، سینس اس کی ہے وہ آ رہی ہے سامنے جو آپ سن رہے ہیں اتنی دیر سے، اور ایگزیکٹلی آپ کا کیریکٹر ڈیفائن ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے کہ اللہ نے یہاں لکھا ہے جو تم وارن کرو گے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ، not without Arabic language. خالی اردو نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ خالی انگلش نہیں میں لیکچر دیتا. I am always reciting the Arabic first and then translating it into English or Urdu. عربی کے ساتھ، پہلے عربی پڑھیں آپ، تلفظ کے لیے نہیں، نو عربی، روح الامین عربی میں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، نازل اس کے ساتھ روح الامین،
अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, तेरे दिल के ऊपर ताकि तू खबरदार करे, बिलिसान अरबी मुबीन, अरबी जबान के साथ। अच्छा, ये तो हो गई यहां तक बात। लेकिन आगे अल्लाह कहता है वइन्नहु लफी ज़ुबरिल अव्वलीन, यानी अरबी जबान और ये रेवलेशन ये पहले के टुकड़ों में भी है। अब अल्लाह कहता है अवलम यकुल्लहुम आया अन यअलमहु उलमाउ बनी इस्राइल, क्या लोगों के लिए ये आयत निशानी काफी नहीं है कि बनी इस्राइल के उलमा इसको जान जाएं? यानी अल्लाह कह रहे हैं ये जो बात बताई जा रही है, सारी जो आयत सुन रहे हैं, एक आयत, कोई भी आयत, ये क्या नहीं है उन लोगों के लिए निशानी, ये आयत नहीं है कि बनी इस्राइल के उलमा इसको जान लें? यानी जो आयत पढ़ी जा रही है, जो सुन रहे हैं आप, अल्लाह कह रहे हैं ये जो आयतें सुन रहे हैं, ये आयत एक ले ले, ये जमा में ये एक आयत, कोई इसमें से एक आयत ऐसी नहीं है कि बनी इस्राइल के जो उलमा है इसको पहचान जाए, जान जाए। बनी इस्राइल कौन है? तो उलमा कौन हुए? अच्छा, अब ये यहां पर ये जो आयत है ये समझे, क्योंकि बनी इस्राइल एज अ होल कुरान मजीद में स्पेसिफिक ये नहीं लिखा है किसकी दुआ है, लेकिन जाहिर बात है अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल पे किताब, हुकूम और नबूवत दी है, पढ़ा ना मैं लेक्चर में, तो ये मैं इसको बनी इस्राइल की दुआ समझ रहा हूं। अच्छा, अब ये दुआ मैं पहले पढ़ता हूं अरबी में, उसके मायने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिरना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लदीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वसत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, जो कुछ उसने कमाया उसी के लिए है और जो कुछ उसने कमाया उसी के ऊपर है। ए हमारे रब, हमारी पकड़ ना कर अगर हम भूल जाएं या हम खता कर बैठें। ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जैसे कि तूने हमसे पहलों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर इतना बोझ न डाल जिसको हम उसके साथ उठाने की ताकत न रखें, और हमसे दरगुजर कर या माफ कर दे और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा सरप्रस्त मौला है, बस काफिरों की कौम के ऊपर हमारी मदद कर। अल्लाह किसी नफ्स को इसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। आज के बाद से याद रखें कि हम सब जहां जितने बैठे में अक्सर उनके जहन में ये आता है कि मेरी जिंदगी जो है ना बड़ी तकालीफ में गुजारी मैंने और गुजार रहा हूं, यानी बहुत ही सख्त तकलीफ में हूं मैं, है कि नहीं? अपनी तकलीफ सबसे ज्यादा बना रखी है। तो अल्लाह कह रहा है किसी भी नफ्स को उसकी वुसअत से, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तकलीफ नहीं देता अल्लाह ताला। एक तो ये बात समझ में आई आज। दूसरी चीज याद रखें, जब भी किसी किस्म की आपको तकलीफ हो अदर देन आपकी रॉन्ग डूइंग्स का रिटर्न, वो नहीं कह रहा मैं, जब भी आपको किसी भी बीमारी, किसी भी आप तकलीफ में आ जाएं, चोट लग जाए, कोई बात हो जाए आपके साथ, तकलीफ हो जाए, तो आप इसको पढ़ना शुरू करें तो आपकी तकलीफ कम महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा। ये उसकी सेंस है कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप इसका विर्द करें, पढ़ें इसको, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरी तकलीफ जो है इससे जरूर मेरी कैपेसिटी है, इसको मैं बेर कर लूंगा। तो ये पढ़ना शुरू कर दें। समझ आ रही है आपको? दूसरा आगे कहता है लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसी के लिए जो कमाता है वो, और उसके ऊपर है जो वो कमा लेता है। यानी जिस चीज के लिए उसने अर्न करा उसी के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है, सही है बुरा, उसी के लिए। और जब वो ऊपर उसके जब हो जाता है, जब वो कमा लेता है, एक लिखे लहामा कसबत, उसी के लिए जो कमाता है, और ऊपर उसके वो है जो उसने कमाया। जब मैंने अभी तो कमाने के लिए मैं बढ़ा, अब जब मैंने कमा लिया वो मेरे ऊपर हो गया, राइट और रॉन्ग नहीं, मतलब दोनों। यानी आप किसी पे दूसरे पे नहीं ट्रांसफर, अगर मैं गुनाह करूंगा तो मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, भाई साहब आपकी वजह से हो गया ऐसा, नो, मैंने बढ़ा, मैंने गलत किया तो मेरे ऊपर है वो। लहामा कसबत व अलैहा मक्तसबत,
اسی کے لیے جو کماتا ہے اور اوپر اس کے جو وہ کماتا ہے. اب یہ تو یہ کہنے کے بعد ہم سب یہ دعا کہتے ہیں بنی اسرائیل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے رب ہمارے تو ہماری پکڑ نہ کر لے ہو اگر ہم بھول جائیں. کیا بھول جائیں؟ یعنی بھول کیا گئے؟ ہاں بھول یہ گئے کہ جب سچویشن پہ ایک غلط کام شیطان نے ہمیں وسوسہ ڈالا کہ یہ کر لو یا ایسے ہو جاؤ، تو اس وقت آیت جو ذہن میں سن رکھی ہے سالہ سال سنتے ہیں وہ آیت ذہن میں نہیں آئی، اور اس آیت کی وجہ سے اس شیطان کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے. یہ تھوڑی کہ میں آیت پڑھتے پڑھتے بھول گیا. ابھی دیکھا تھا میں کوئی غلط پڑھ رہا ہوں کہ بھول، یہ بھول نہیں ہوتی، بھول ہوتی ہے اس کی روح بھول گیا آپ، اس پہ پریکٹس ہٹ گئی آپ کی، اس آیات کی ایسنس روح بھول کے پریکٹس غلط کرنے لگے آپ، وہ بھول گئے آپ، اور پھر بعد میں یاد دلایا کسی نے بھائی آپ کو پتہ دیا تھا آپ نے، اور بھول گئی ہے، اسے کہتے ہیں بھولنا. تو اللہ کہتا ہے آیت 2 ہم یہ کہہ رہے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یعنی ہم بھول جائیں اگر تو ہماری تو پکڑ مت کر لیو، او اخطانا، یا ہم اگر مسٹیک کر دیں. مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ پھر میسج کو لے کے آئے آپ، یعنی میسج ایون بتانا یا اس کی پریکٹس میں مسٹیک کرنا، یہ مسٹیک کر رہے ہیں آپ. تو آپ پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ، وہ گناہ ہم نے جان ہوش میں کیا یا پتہ نہیں اس میں کیا، نادانی میں گناہ کیا یا اس میں گناہ کیا، معاف کر دے. اس طرح کہ ہم سے خطا ہو جائے، مسٹیک. اور ایک ہوتا ہے عربی میں ایک اور ورڈ ہوتا ہے کبیر، گناہ اسم کبیر، اور یہ ہے وہ یہ خطا کہتے ہیں مسٹیک، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا. ایک ہوتی ہے دیکھیں غلطی، ہم کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو غلطی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ نے مسٹیک ضرور کی لیکن یو آر ناٹ لائبل ٹو بی پنشڈ. مسٹیک ہو گئی تو ہم کہتے ہیں ٹکرا گئے، آئی ایم سوری، مسٹیک. لیکن ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے میں غلط گناہ کروں، وہ بلنڈر کہلاتا ہے، انگریزی میں اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے، بلنڈر، گناہ کبیرہ. یہ تو صغیرہ ہو گیا نا، مسٹیک ہو گئی. تو آپ نے اگر کوئی بڑے گناہ کر دیا وہ جا کے آتا ہے، آپ کہتے ہیں مسٹیک تھوڑی سا بلنڈر. تو یہاں جو کہہ رہے ہیں او اختانا، یہ ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے، بلنڈر کو تو سوچے ہی نہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. اور پھر کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ جیسے کہ تو نے ہم سے پہلوں پر بوجھ ڈالا تھا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پہ بوجھ ڈالا. یعنی بوجھ کون سا؟ آیات کی ایسنس جو آ رہی ہے آپ کے پاس، بوجھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیت سمجھ میں آ گئی، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی، اور اس پہ اب عمل نہیں کر پا رہے، بوجھ ہو رہا ہے اب پہ. اور پھر کہا اے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اس کے ساتھ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے اٹھانے کی. اتنا ہم کو پتہ چل رہا ہے، ہمیں اتنا اس پہ عمل کرنا ہے، اسے ہمیں صحیح بھی کرنا ہے، لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. میسج صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پہنچانا ہے، میسج پہ بلیو کرنا ہے، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر لوگوں تک شیئر کرنا ہے. یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو سہنے کی. پھر کیا ہے؟ واعف عنا، واعف عنا ہے کہ معاف کر دے ہم کو. معافی جو ہے ایک چیز سمجھ لیں، معافی مینس اے مسٹیک، وہی میں نے بتایا غلطی جس کے آپ لائبل نہیں ہے پنش کے، اس کی معافی مانگتے ہیں آپ. اور یہ جو آگے لکھا ہے نا وغفر لنا، وغفر کے مطلب ہوتے ہیں، غفرہ کا مطلب بخش دے، یعنی 100% ہم لائبل فار پنشمنٹ ہیں کہ ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے. یعنی بخشنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آگ میں ڈیفینیٹلی جلا جائے گا، اس سے بخشش مانگ رہے ہیں آپ. جیسے موت کی سزا ہو گئی کسی صاحب کو تو کسی نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دیا جائے، ڈیفینیٹ تھی سزا، تو یہ کیا ہوا؟ بخشش کرا لیا، مغفرت. تو اللہ تعالیٰ سے آپ پہلے تو کہتے ہیں واعف عنا، ہم کو معاف کر دے، فاغفر لنا واغفر لنا، ہم کو بخش دے اس پنشمنٹ سے جس کے ہم مستحق ہو رہے ہیں. اتنی غلطیاں کرے بیٹھے برنڈرز، وہ کیا ہو جائے گا؟ واغفر لنا ورحمنا، ہم پہ رحمت کر. رحمت کے معنی مرسی کر، یعنی ہم کو آیت کی وضاحت ہوتی رہے کنٹینیوس، کیوں اگر روک دے گا تو سیل ہو جائے گی.
دل سخت ہو جائیں گے، اگر روک دے گا، ایسنس نہیں ملے گی تو دل پہ سخت ہو جائیں گے، لعنت ہو جائے گی. تو رحم ہوتا رہے، رحم ہوتا رہے. اور رحم جب ہم صحیح کرتے رہیں، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، سرپرست، تو ہی ہمارا مولا ہے، سرپرست. اور آگے ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر اوپر ان لوگوں سے جو، کون ہے وہ، کہاں ہیں؟ یہیں بیٹھے ہوئے، یہیں بیٹھے ہوئے. بس بھولیں، ادھر ادھر مت دیکھیں گے. ہمارے اندر جو کفر کر رہے ہیں، آیا سن لی، سمجھ لی، اور پھر انکار کر دیا، خیانت کر دی، سب چیزیں. ان سے مدد کر ہماری، جبکہ اللہ بتائے تمہارا زوال نہیں ہوگا ان کی خیانت سے، لیکن اللہ سے دعا مانگے ہماری مدد کر جو کفر کر رہے ہیں. اب یہاں تو یہاں لیکچر ہمارا ختم ہو گیا ہے.